الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حج کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اسی طرح حج کی اقسام، حاجی کی اقسام اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا آسان طریقہ سیکھیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت آدمی پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ اس حج کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، حج کی کتنی اقسام ہیں، اسی طرح حج کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1، حج کا لغوی معنی ہے کسی عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ اور نمبر 2، اصطلاح کے اندر حج کہتے ہیں کہ مخصوص ایام کے مخصوص اوقات میں مخصوص طریقوں سے مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کے جو 5 ایام ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ لہذا 7 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد 8 ذی الحجہ کی تیاریاں شروع کر لینی چاہیے۔ تو 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک یہ 5 ایام بنتے ہیں۔ ان 5 ایام میں اعمال کی ترتیب کیا ہوگی، یہ جاننے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 قارن، نمبر 2 متمتع اور نمبر 3 مفرد۔ پہلا قارن، یعنی وہ حاجی جو احرام باندھتے وقت حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہے۔ دوسرا متمتع، یہ وہ حاجی ہوتا ہے جو احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد یہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ اور تیسرا وہ حاجی ہوتا ہے جو احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کرتا ہے۔ اب ان میں سے جو پہلا حاجی یعنی قارن ہے، یہ حرم میں پہنچتے ہی پہلے عمرے کا طواف کرے گا، پھر جب یہ عمرے کا طواف کر لے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ طواف قدوم بھی کرے گا۔ جب یہ عمرے کا طواف بھی کر لے گا، طواف قدوم بھی کر لے گا، اس کے بعد اس حاجی یعنی قارن نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے اور ملتزم پہ جا کے 2 رکعات پڑھنی ہیں۔ یہ حاجی 8 ذی الحجہ تک اسی احرام کی حالت میں ہی رہے گا۔ اور جو دوسرا تھا متمتع، یعنی جس نے احرام باندھتے وقت تو صرف عمرہ کی نیت کی تھی، پھر عمرہ کے اعمال کرنے کے بعد اس نے 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا تھا۔ اب جو یہ قارن اور متمتع ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ جو قارن ہے اس پر طواف قدوم آئے گا، لیکن جو دوسرا یعنی متمتع ہے اس پر طواف قدوم نہیں آئے گا۔ اب اس تمہید کے بعد جانیے کہ ان 5 ایام یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کو کون کون سے اعمال اور کس ترتیب سے کرنے ہیں۔ تو معزز ناظرین، شروع میں نے بتایا کہ حج کتنے ایام پر مشتمل ہے؟ 5 ایام پر مشتمل ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان میں سے جو 8 ذی الحجہ ہے، یہ 8 ذی الحجہ کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے، اور یہ مینا مسجد حرام سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ تو جب آپ اگلے دن فجر کی نماز ادا کریں گے تو اس وقت 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا۔ اچھا، یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ حج کس دن ادا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اس 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات کے اندر جانا ہے، اور جو یہ وقوف عرفہ ہے یہ حج کا عظیم رکن ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وقوف عرفہ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت ہی وقوف عرفہ کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوگا، اسی وقت جتنے بھی لوگ عرفات میں حج کی نیت سے ہوں گے وہ سارے کے سارے حاجی بن جائیں گے۔ اور اس وقوف عرفہ کا جو آخری وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، اور جو عرفات ہے یہ مینا سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لہذا 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے عرفات کو نہیں چھوڑنا۔
اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے عرفات کو چھوڑتا ہے تو ایسے شخص پر دم واجب ہو جائے گا، لہذا اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب 9 ذو الحجہ کے دن غروب آفتاب ہو جائے گا، آپ نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ کی طرف چل پڑنا ہے۔ جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے، عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو اس وقت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ تو جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے تو یہ رات ہوگی 10 ذو الحجہ کی۔ یہ ساری رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اس رات میں آپ عبادتیں کریں، دعائیں کریں، فجر کی نماز تک وہیں رہنا ہے۔ فجر کی نماز وہیں مزدلفہ کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ اب جب فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں پڑھیں گے تو وہ دن 10 ذو الحجہ کا ہوگا۔ اس 10 ذو الحجہ کو دیکھیں، ایک طرف پاکستان میں بقرہ عید ہوتی ہے، لوگوں نے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے، خوشبو لگائی ہوتی ہے، دوست احباب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حاجی کی حالت بھی دیکھیں کہ اس کا احرام بھی میلا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں اور تھکاوٹ سے بھی چکنا چور ہے۔ واللہ اللہ کو یہ میلا کچیلا پراگندہ بالوں والا حاجی دنیا کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اچھا، تو جب مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے تو دن ہوگا 10 ذو الحجہ کا۔ اب اس 10 ذو الحجہ کو حاجی نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 رمی جمار، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، اور نمبر 3 حلق یا قصر کروانا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ حلق یا قصر اس وقت کروائیں جب آپ کی قربانی ہو جائے۔ اگر وہیں پر ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یا اگر آپ کی قربانی پاکستان میں آپ نے حصہ رکھا تھا تو آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں کروانا۔ جب 10 ذی الحجہ کو حاجی یہ تینوں کام کر لے گا، یعنی رمی جمار بھی کر لے گا، قربانی بھی کر لے گا اور قصر بھی کر لے گا، تو یہ احرام سے فارغ ہو جائے گا، اور احرام کی وجہ سے جو اس پر پابندیاں لگی تھی وہ ساری ختم ہو جائیں گی، سوائے ایک پابندی کے، یعنی میاں بیوی کا جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے وہ پابندی باقی رہے گی۔ اب اس کے بعد حاجی نے کرنا ہے طواف زیارت۔ جب حاجی طواف زیارت کر لے گا اس کے بعد اس نے حج کی سعی کرنی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو طواف زیارت ہے اس کو حاجی 10 ذی الحجہ کے دن بھی کر سکتا ہے، 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، البتہ 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے، اور حج کی جو سعی کرنی ہے وہ بھی طواف زیارت کے بعد کرنی ہے۔ اچھا، اب باقی رہے 2 دن، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ۔ اس میں حاجی نے 2 اور کام کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جمرات کی رمی، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو 3 شیطان ہیں، جب ہم ان کو 7 کنکریاں ماریں گے تو یہ ٹوٹل کنکریاں بنے گی 21، یعنی 21 کنکریاں حاجی نے 11 ذی الحجہ کو بھی مارنی ہیں اور 21 کنکریاں 12 ذو الحجہ کو بھی مارنی ہیں۔ اور شیطان کو جو کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے وہ ظہر سے ہوتا ہے اور اگلے دن کی فجر تک۔ اس دورانیے میں آپ جس وقت بھی چاہیں جا کر شیطان کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اب جب حاجی 11 اور 12 ذو الحجہ کو جمرات کی رمی کر لے گا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔